السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین کیسے، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت جو ہے ہم سب لوگ ایک بیماری سے جوجھ رہے ہیں۔ ہر ایک گھر میں ایک دو فرد ایسے ہیں جن کو آنکھ کی بیماری ہے، آئی فلو لگ چکا ہے، یعنی ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، سوجھ گئی ہیں اور وہ درد بھی پیدا کر رہی ہیں۔ اس بیماری کے بارے میں بڑی افواہیں چل رہی ہیں کہ آئی فلو جو ہے آنکھوں سے دیکھنے سے پھیل رہا ہے، حالانکہ دیکھنے سے ہرگز نہیں پھیل رہا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی آنکھوں کو کھجلاتے ہیں یا اس کو سہلاتے ہیں تو اس بات کا خیال کر بھی نہیں رکھتے کہ ہمارے ہاتھ دھلے ہوئے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں موبائل پکڑنے کی وجہ سے یا وہاں ہونے کی وجہ سے بہت سارے بیکٹیریا آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم انہی ہاتھوں سے آنکھوں کو مسل لیتے ہیں یا کھجلا لیتے ہیں تو ہم بھی آئی فلو کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس لیے بہت احتیاط کیا جائے۔ اس وقت کے آنکھوں کو کھجلانے یا سہلانے کی ضرورت پڑے تو پہلے ہاتھوں کو دھوئیں، پھر اس کے بعد آنکھوں کو سہلائیں یا کھجلائیں۔ بہرحال جس کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، آئی فلو ہو گیا ہے اور درد بھی ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے ایک عمل ہے بزرگان دین کا مجرب شدہ ہے کہ 10 بار یا مقیتو، جو اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے، یا مقیتو 10 بار پڑھ کر صبح و شام دم کر لیں۔ اس طریقے سے یا مقیتو پڑھنے کے بعد اس طریقے سے دم کریں اور آنکھوں پر پھیل لیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مجرب علاج ہے کہ آنکھوں میں الرجی ہو یا ہر وقت کھجلی رہتی ہو، خارش رہتی ہو، علاج کے باوجود بیماری دور نہ ہوتی ہو، آئی ڈراپ استعمال کرنے کے باوجود کوئی فرق نہ آتا ہو، تو اس آیت کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور آیت ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ جو ہے 26ویں پارے میں سورہ قاف ہے، اس کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس آیت کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے پڑھیں اور انشاءاللہ بہت آپ کو شفا ملے گا۔ اور خاص طور پہ اگر آپ 5 وقتہ نمازی ہیں، نہیں ہیں تو نماز پڑھیے، نماز بے حد ضروری ہے۔ نماز کے بعد فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ پڑھنے کے بعد اس طریقے سے لے کر اس کو جو ہے اپنی آنکھوں پر پھیل لیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان جو تقریباً 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، عصر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، کیونکہ مغرب کی نماز اور اس کی اذان میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اسی طریقے سے فجر کی اذان اور فجر کی جماعت میں وقفہ ذرا لمبا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن لکھا ہے کہ اذان اور تکبیر کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے تقریباً 10 یا 15 منٹ، اس وقفے میں اگر کوئی اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ پڑھ لے گا، یہ دعا ہے اور بہت معمولی سی دعا ہے۔ یعنی دن میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، اذان کے فوراً بعد مائیں بھی پڑھ سکتی ہیں، بہنیں بھی پڑھ سکتے ہیں، بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یا بندی اذان اور تکبیر کے درمیان یہ دعا پڑھ لے، جو 10-15 منٹ میں کہ وقفہ ہوتا ہے اس میں 2 منٹ میں یا 1 منٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اس کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 4 انعامات سے نوازے گا۔ پہلا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہمیشہ پڑھ کر اپنے معمول میں رکھنے والے بندے اور بندی کو ایسی بیماری نہیں لگنے دے گا جس سے موت آ جائے، یعنی خطرناک بیماریوں سے اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا اور وہ محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کو تنہائی کے گناہوں سے بچائے گا۔ نمبر 3 اور تیسرا انعام، اللہ تعالیٰ اس کو ظالموں کے ظلم اور شریروں کے شرارت سے دور رکھے گا۔ اور چوتھا انعام ہے اللہ تعالیٰ اس کو بغیر محنت کے آسان روزی عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس دعا کو ہمیشہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور جن حضرات کی آنکھیں سرخ ہیں وہ یا مقیتو والا عمل، یا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ والا عمل، یا پھر یا نورو ہر نماز کے بعد 12 مرتبہ پڑھ کے آنکھوں پر اس طریقے سے پھیر لیا جائے جیسے کہ آپ سرما لگا رہے ہیں۔